کوئی رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. یہ ایسی مامتا ہوتی ہے، یہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی چاہتیں ہوتی ہیں، اولاد کی، خون کی اتنی تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ انسان اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا. آج ہم بے شمار خامیاں، خرابیاں، غیر قانونی حرکات، غیر قانونی آمدن، ان محبتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. بھلے اپنی زندگی ہم داؤ پہ لگا دیں، اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں، اپنی عاقبت بھی داؤ پہ لگا دیں. اللہ ان چیزوں سے آزاد اور مبرہ، نہ اس کے والدین نہ وہ کسی کا ماں باپ، تاکہ کوئی بلیک میل نہ کر سکے اسے. ہم تو اپنی اولاد کی وجہ سے بلیک میل ہو جاتے ہیں. اللہ آزاد ہے، بالکل آزاد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. یہاں اللہ نے قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں صمدیت کا حوالہ دیا ہے. پورے قرآن میں لفظ صمد کہیں اور نہیں ہے، صرف ایک دفعہ آیا ہے. صمدیت کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا. کیا ہماری ویلفیئر سے اللہ بے نیاز ہے؟ کیا ہماری بہتری اسے مطلوب نہیں ہے؟ کیا ہماری فلاح نہیں چاہتا؟ ہماری تو فلاح چاہتا ہے، ہماری بہتری چاہتا ہے، ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے. اس سے بے نیاز نہیں ہے. اس بات سے بے نیاز نہیں ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو خوشگوار زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، اطمینان والی زندگی آپ کی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی زندگیوں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ سے زیادہ کون آپ سے پیار کرے گا جس کی آپ مخلوق ہیں؟ اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ آپ کی طرف سے بے نیاز ہے، آپ سے بے نیاز نہیں ہے. آپ کی بہتری اور بھلائی تو ہر وقت چاہتا ہے. 24 آور کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہیں دوں گا. اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا اور ہر گناہ معاف کر دوں گا. اور ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے رسول کے پاس جاؤ. کیوں نہیں جاتے اس کے پاس کہ اس سے کہو کہ تمہارے لیے بخشش مانگی اور میں تمہیں بخش دوں؟ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ہماری بہتری کا خوگر تو ہے، خواہاں تو ہے، مگر ہماری طرف سے ریٹرن میں بے نیاز ہے. ہم بعض اوقات بے نیازی کو بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو اس کی نعمتیں ہیں اس نے اپنی بے نیازی کی خاطر اس کا کوئی معاوضہ نہیں رکھا. سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، آپ کو حرارت دیتا ہے، آپ کو توانائی دیتا ہے، آپ کی فصلیں پکاتا ہے، آپ کے سمندروں اور دریاؤں سے پانی اڑا کر لے جاتا ہے، کو بھاپ بناتا ہے، بارش کا سامان کرتا ہے، گرمائش کا سامان کرتا ہے. کوئی معاوضہ مانگتا ہے سورج آپ سے؟ آپ دے سکتے ہیں سورج کو کچھ؟ چاند آپ کی رات کو روشن کرتا ہے، آپ کی راتوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کے مد و جزر کا بیلنس کرتا ہے، پانی کے اتار چڑھاؤ کے نظام کو چلاتا ہے، آپ کو راستے دکھاتا ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں. اس نے کبھی کچھ مانگا آپ سے؟ یہ پیاری ہوائیں آپ سے کچھ مانگتی ہیں جو آپ کو ٹھنڈ کے پہنچاتی ہیں؟ تتلیاں کچھ مانگتی ہیں، پھول کچھ مانگتے ہیں، درخت کچھ مانگتے ہیں، لہلہاتے کھیت آپ سے کچھ مانگتے ہیں، پرندے اور چڑیاں آپ سے کچھ مانگتی ہیں. یہ سب آپ کو فری میں ہے، کیونکہ اللہ جو انعامات آپ کو دے رہا ہے آپ سے اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں چاہتا. آپ کی طرف سے بے نیاز ہے، آپ سے کچھ نہیں چاہتا. آپ اللہ کو دے بھی کچھ نہیں سکتے. کیا آپ اور میں بے پناہ نیک ہو جائیں، 24 گھنٹے سجدے میں پڑ رہے ہیں،
تو اللہ کی قوت بڑھ جائے گی، اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا، اور آپ اور میں سب گنہگار ہو جائیں، انتہائی بدکاری میں پڑ جائیں، تو کیا اللہ چھوٹا اللہ ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ تو صمدیت اس کے توحید کے جو مظاہر ہیں اس میں بہت اونچے درجے پر ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے، وہ آپ کی رینج سے باہر کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اور کیا اس نے سارے پیغمبروں سے ایک ہی بات نہیں کہلوائی کہ ہمیں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے؟ انہوں نے اظہار کیا اسی بے نیازی کا جو اللہ اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے سورہ اخلاص میں۔ جب تک کہ آپ کو اللہ کی بے نیازی سمجھ نہ آئے، توحید کا سمجھنا آپ کے لیے نامکمل ہے۔ کوئی انسان ایک شعبہ تو بے نیازی کا پا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے، مکمل طور پر بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے تو احتیاج ہے سانس لینے کی، آکسیجن کا محتاج، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ پانی پینے کا، زندگی کے دھارے کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، سردی گرمی کے لیے لباس اور پناہ گاہ کا محتاج ہے، نیند اس کی مجبوری ہے، اس کو سونا پڑتا ہے، رفع حاجت اس کو کرنی پڑتی ہے، پیشاب رک جائے تو مصیبت، اگر نہ رکے تو مصیبت۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے اس نے صمد کا لفظ استعمال کیا کہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے اللہ۔ اسی لیے صمدیت کو اپنی چادر کہتا ہے۔ یہ اللہ کی چادر ہے جو کوئی دوسرا نہیں اوڑھ سکتا، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے۔ تو جب تک ہماری سمجھ میں صمدیت نہیں آئے گی، صمدیت کا مطلب ہے کہ تمام قوتوں میں یکتا ہے، جیسے اپنے وجود میں یکتا ہے ایسے اپنی ساری قوتوں میں یکتا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی کسی بھی درجے پہ فائز ہو بے نیاز نہیں ہو سکتا، کتنا ہی ذہین ہو، فتین ہو، صاحب حکمت ہو، صاحب ادراک ہو، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے سانسوں کی بے نیازی بھی نہیں ہو سکتی، سانس تو لینا ہی ہے اسے۔ توحید کے لیے جب اللہ یک و تنہا ہونے کا قل هو اللہ احد، تو ساتھ ہی ہے اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ پہ احسان مت جتائیں کسی کام میں، آپ اللہ سے کچھ نہیں چھین سکتے، آپ کی رینج سے ہی باہر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو توحید کبھی بھی مکمل نہ ہوتی، صمدیت کے بغیر توحید کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد ہے لام یلد ولم یولد، کہ جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے۔ پھر ہے لم یکن لہ کفوا احد، اس کی حکومت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ کوئی دوسرا شامل نہیں ہے اس کی حکومت میں۔ اگر وہ نہ چاہے تو وہ لوگ جن کو اس نے حکمرانی عطا کی، دنیا میں سب سے بڑی حکمرانی پروردگار عالم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، مگر اللہ کی حکومت میں ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ہواؤں پر اختیار دیا، حشرات الارض تک کی زبان سکھائی، یہاں تک کہ کیڑیوں کی بولی بھی ان کو سکھائی، اور کیڑیوں کی آواز بھی انہیں آتی تھی کہ جب ان کا لشکر گزر رہا تھا تو کیڑیوں نے کہا کہ بادشاہ کا لشکر آ گیا ہے، یہ ہمیں روند کے رکھ دیں گے، آؤ اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ تو سلیمان سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو ہواؤں تک پہ اختیار دیا، اتنی بڑی بڑی حکومتیں عطا فرمائیں، مگر اصل حکومت اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔
تو کائنات